اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے آخری عشرہ طاق راتوں کا سورہ قدر کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ 21، 23، 25 اور 29 ان طاق راتوں کا عمل ہے۔ یہ عمل سورہ قدر سے ہے۔ سورہ قدر کو کس تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ اس عمل کی برکت سے رزق کی فراوانی ہوگی، برکت ہوگی، روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ دنیا کے اندر آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، معاملات کے اندر آپ درپیش ہیں، کوئی بیماری مسئلہ ہے، کوئی روزگار کا باہر جانا چاہتے ہیں، رشتوں کے حوالے سے، امتحان میں کامیابی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کے عمل سے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی 3 ترکیبیں ہیں، 3 اس کے اعمال ہیں۔ آپ کو جو بھی عمل پسند ہے، جو بھی ترتیب پسند ہے، جو آپ کے وقت کے موافق ہو، آپ اس کو اسی طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ مکمل فائدہ آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے عمل کی نیت کر لیں کہ ہم اس عمل کو طاق راتوں میں کریں گے، صرف مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، یا پھر ہر نماز کے بعد کریں گے، یا پھر آخری 9 یا 10 راتوں کا عمل کریں گے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے لیے تو یہ عمل بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور جو باہر ہیں وہ بھی اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ریاضت ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ 3 طریقوں سے ہے۔ جو بھی طریقہ آپ کو پسند ہو اسی طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ 21ویں شب کو 20 روزے جب مکمل ہو جائیں، مغرب کی نماز کے بعد 21ویں شب شروع ہو جائے گی، اگلے دن 21واں روزہ ہوگا۔ یہ عمل اس ٹائم شروع کرنا ہے بعد نماز مغرب۔ آپ نے فرض نماز پڑھنے کے بعد سورہ القدر کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ یہ 21ویں شب کا عمل ہو گیا۔ یہ پہلی ترکیب بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 کے اوپر آپ نے 23ویں شب کو بعد نماز مغرب اول آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ القدر کو 23 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 25ویں شب کو اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے سورہ القدر کو 25 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنا ہوگا۔ اسی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہوئے 27ویں شب کو بعد نماز مغرب 27 مرتبہ سورہ القدر اول آخر 9 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح 29ویں شب کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے 29 مرتبہ سورہ القدر کو پڑھنا ہوگا۔ آپ کا عمل، آپ کا چلہ مکمل ہوا۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ القدر کو پڑھنا ہوگا، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا کریں، آسمان کے اوپر دیکھ لیا کریں حسرت بھری نگاہوں سے۔ انشاءاللہ اس عمل کے اتنے فیوز و برکات آپ کو ملیں گے جو آپ کی سوچ ہے۔ یہ ایک ترتیب ہوگی اس عمل کی۔ اگر آپ اس کو مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں، بالکل اسی ترتیب کو، مثال کے طور پر آپ نے 21ویں شب کو سورہ القدر مغرب کے نماز سے شروع کی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ،
آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھا. اسی ترتیب کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، پھر اگلی صبح، ظہر، عصر، مطلب 5 نمازوں کے ساتھ آپ کا یہ عمل ہو جائے گا. پھر جب آپ کیا کہتے ہیں 23ویں شب ہوگی، اسی ترتیب سے مطلب ہر نماز کے بعد پڑھا جائے گا. پہلی ترکیب میں صرف مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جانا ہے، ترتیب یہی رہے گی. دوسری ترکیب میں اسی ترتیب سے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. یہ 2 طریقے ہو گئے. تیسری جو ترتیب ہے، جو سب سے اول، سب سے پاورفل ہے، وہ یہ ترتیب ہے کہ آپ نے 21ویں شب کو ہر نماز کے بعد اسی ترتیب سے پڑھا، اور اس کے بعد 22ویں شب کو آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا. اس کی نیت سے، عمل کی نیت سے، صرف اس میں نیت کا فرق ہو جائے گا کہ نیت آپ نے یہ رکھ لی ہے کہ یہ میرا عمل 9 راتوں کا یا 10 راتوں کا مکمل چل رہا ہے. تو یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ اس عمل کو ساتھ میں ملا لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. سورہ القدر کا انشاءاللہ طلسم، اس کا نقش اور اس سے کام لینے کے طریقے آئندہ ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی. جو بھی بندہ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹس میں سورہ القدر لکھ دے یا 21 لکھ دے، کچھ بھی ٹن کرے، اپنی موجودگی کا احساس دلائے. ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے. کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0301754036. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں، اور جہاں پر ہمارے مسلمان پریشانی میں ہیں اور مصیبت میں ہیں، غم میں ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمتیں کریں اور ان کے معاملات حل ہوں. جزاکم اللہ.